کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جادو پڑھتے لوگوں کو سکھاتے تھے، اور یہ وہی جادو تھا جو انہوں نے ہاروت ماروت سے سیکھا ہوا تھا، جو کہ نسل در نسل چلتا ہوا انہوں نے ایک دوسرے کو سکھایا ہوا تھا، اور اس سے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، اور وہ اس قدر پھیل چکا ہوا تھا کہ ہر طرف جادو ہی تھا۔ یا بس یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان نے سیکھا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب وہ اس میں رہتا تھا آسمانوں پہ، تب سے اس کے پاس یہ علم تھا، اور یہی آ کر اس نے زمین پر رائج کیا، اور یہ جادو کی کتاب شیطان کی کتاب ہے۔ اور وہ جادو جنتر منتر جو بھی تھے، یہاں پہ بہرحال ہمیں جو عقیدہ مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے زمین پر لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ وہ جادو نہ سیکھیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو معجزہ اور جادو میں فرق کا پتہ چل سکے، کیونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ لالچی ہوتے ہیں اور دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ نظر کا دھوکہ کرتے ہیں، حقیقت میں کسی چیز کی حیت نہیں بدلتی جادو کے ذریعے، جبکہ معجزے میں سچ میں شکل بدل جاتی ہے، اور انبیاء اکرام لالچ دنیا کا کوئی نہیں رکھتے۔ اور اس طرح کے بہت سے ایسے فرق ہیں جو ہم چلتے چلتے انشاءاللہ مزید تفصیل پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ بات یہ ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب جادو عام ہو گیا، لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین سے جادو کی وہ تمام کتابیں ضبط کر لیں، اور ان کو سخت سزائیں دیں جو جادو سکھاتے تھے، ان کو قید میں ڈال دیا۔ ایک طویل سلسلہ اس چیز کا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے جادو کا خاتمہ ممکن ہوا ان کے دور میں، اور انہوں نے وہ تمام جادو کی کتابیں جو تھی اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیاطین نے وہ جادو کی کتابیں نکالی وہاں سے جہاں دفن تھی، اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادو کے زور سے حکومت کیا کرتے تھے، اور یہی بات یہود میں بھی مشہور ہوئی۔ اور ہاروت ماروت کے متعلق یہود کی کتابوں میں یہ قصہ ملتا ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے جو زمین پر اترے تھے اللہ کے سامنے یہ خواہش لے کر کہ ہم زمین پہ ہوتے انسانوں کی جگہ، ہم بڑے نیک ہوتے، آپ نے پتہ نہیں کیوں ہمیں یعنی کیوں انسانوں کو یہاں پہ اتار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا، اور یہ 2 نیک برگزیدہ انسانی شکل میں اترے، لیکن یہ کسی خاتون کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کو اسم اعظم بھی آتا تھا، اور یہ لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے، تو یہ اسم اعظم وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک خاتون زہرا نامی کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے اس کے قربت چاہی ناجائز طریقے سے، تو اس نے کہا ان کو دھوکہ دیا، لالچ دیا کہ تم پہلے شراب پیو، پھر تم جو ہے نعوذ باللہ بدکاری کرو، قتل کرو، پھر تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ تو یہ سب کچھ کر گزرے اس کو پانے کی خاطر، یہاں تک کہ اس خاتون نے ان سے اسم اعظم بھی سیکھ لیا، اور پھر جیسے اس نے اسم اعظم پڑھا وہ آسمانوں پہ چلے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود قرار دیے گئے، اور بابل شہر کے کنویں میں ان کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ روایت، یہ بات، اس طرح کے قصے یہود کی کتابوں میں ملتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہمارا یعنی اس بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاروت ماروت فرشتے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی قرآن پاک میں ایسا کوئی ذکر ملتا ہے۔ یہود نے ایسا کچھ گھڑا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہے، اور یہ ہمیں یہود کی کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے کا حکم ہے کہ نہ تو ان کی تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ سچ ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ گھڑی ہوئی ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تحریف کی ہے، اور ہو سکتا ہے جھوٹ ہو ہم تصدیق کریں، یعنی سچا جان رہے ہیں اس کو، ہو سکتا ہے جھوٹ گھڑا ہوا ہو اور ہم سچا، اس لیے نہ تکذیب کریں گے، نہ جھٹلائیں گے، نہ تصدیق کریں گے، بس ایک علمی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ایک حدیث ضرور ہمیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ فرماتی ہے دومت الجندل کے رہنے والی خواتین میں سے خاتون ان کے پاس ہے، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یعنی صحیح حدیث بتائی جاتی ہے۔ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کو چند روز ہی گزرے تھے، یعنی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا آپ کے دنیا فانی سے کوچ کیے ہوئے، کہ ایک خاتون آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ اس قدر رو رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان پہ ترس آنے لگا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھی کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جادو سیکھ بیٹھی تھی اور وہ اس کا ازالہ چاہتی تھی، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کا پورا قصہ سنا، تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کا خاوند اس سے دور ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کا، کہ وہ مردوں کو یعنی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، جس کو ہمارے یہاں بڑے بڑے اشتہارات میں بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے جادوگروں کی طرف سے، کہ محبوب آپ کے قدموں
قدموں میں، کامیابی آپ کے قدموں میں، اور ساس آپ کے قدموں میں، بہو آپ کے قدموں میں، ساری دنیا قدموں میں ہے، تو آپ پھر کہاں پہ ہیں؟ تو بہرحال یعنی ایک اس طرح کے اشارے تو وہ بھی ہمیں یوں کے وہم میں پالے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کسی شخص کو پانے کے لیے نہیں دی ہے۔ اگر آپ یہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں نا، وہ شخص جس کو پانے کے لیے آپ مر مٹ رہے ہیں، دنیا سے لڑ رہے ہیں، اور اس شخص سے بھی لڑ رہے ہیں، اور جادو اور کفر جیسی چیزوں کی لت میں بھی پڑ رہے ہیں، نہ تو قبر میں آپ کے ساتھ دینے والا ہے، نہ حشر میں ساتھ بھی، دنیا میں جو ساتھ نہیں دے رہا، قبر حشر اور موت کے بعد کیا ساتھ دے گا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے انسان کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جینا زندگی خدا کی ہے، اس کے لیے جینا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ حق دیا، ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، آزادی کے ساتھ اس کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے حالات اور ایسے برے لمحات سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ پھر ایسا ہوا کہ ایک بڑھیا جو جادوگرنی تھی وہ اس کے پاس آئی، اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گی، یعنی جادو سکھاؤں گی جس کی وجہ سے تمہارا خاوند تمہارا ہو کے رہ جائے گا۔ تو وہ 2 کتے لے کے رات کی تاریکی میں، اور ایک پہ وہ سواری بڑھیا اور ایک پہ خاتون، اور پھر وہ بابل شہر میں پہنچی، اور وہاں پہ 2 آدمی ہوا میں معلق تھے، اور ان کے پاؤں الٹے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ وہ کنواں ہے اس میں پیشاب کر کے آؤ۔ عورت کہنے لگی کہ میں اس کے پاس گئی، مجھ پہ دہشت طاری ہوئی، میں واپس پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا کیا تم نے ایسا کیا جو ہم نے کہا تھا؟ میں نے کہا ہاں، جھوٹ بول دیا۔ تو وہ کہنے لگے پھر تمہیں کیا نظر ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگے تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی وہاں پیشاب نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئی تو پھر ڈر گئی، پھر واپس پلٹی، پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا۔ تو وہ ہر بار اسے یہی کہنے لگے کہ تم آزمائش میں مت پڑو، واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی نہ باز آئی۔ کہتی ہیں پھر تیسری بار اس نے ایسا ہی کیا، تو جیسے ہی اس نے پیشاب کیا تو اس کنویں میں سے، یعنی اس کو اپنے اندر سے ایک ایسی چیز جو کہ گلو بند گھوڑے کے مانند تھی، نکل کر ہوا کے میں اڑتی ہوئی آسمان کی طرف پرواز کرتی نظر آئی۔ اس نے آ کے جب یہ قصہ ان 2 آدمیوں سے ذکر کیا جو لٹکے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے ہاں تم نے ٹھیک دیکھا، اب تم نے وہی کیا ہے جو ہم نے کہا تھا، اب تم جادو سیکھ سکتی ہو، اور وہ جو نکل کر گیا نا وہ تمہارا ایمان تھا۔ پھر اس نے جادو سیکھا، واپس پلٹی، تو پھر اسے ندامت ہوئی، اور وہ اس کی ازالے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یعنی نبی پاک کی خدمت میں آئی، تو جن کو نہ پا کر وہ پریشان تھی، صحابہ کرام سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ اس کی توبہ کے بارے میں، انہوں نے فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حضرت عائشہ بھی خاموش تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں جادو سے کیا آپ نے پوچھا کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا یہ گندم کے دانے ہیں، یہ زمین میں بوئیں، اگ جائیں، پھر آٹا پس جائے، روٹی بن جائے، ایسے کی۔ اس نے کہا اس کے علاوہ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، تو پھر وہ روتے ہوئے واپس ندامت کے ساتھ پلٹ گئی۔ بہرحال جادو سے توبہ کو اللہ کسی بھی گناہ سے کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس قصے سے تقویت ملتی ہے اس بات کو جو یہود نے ہاروت ماروت کے بارے میں مشہور کی ہوئی تھی، واللہ عالم۔ اس میں کس قدر سچائی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، جو ہاں یہ نظر کا جادو ہوتا ہے، جو بھی یعنی دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ جادو کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے وہم میں آپ کے خیالات ہی آپ کو جادو کے اثر میں لے جاتے ہیں۔